بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہے 4 ستمبر، سال ہے 2019، دن ہے بدھ کا۔ آج جو میں گفتگو کروں گا اس ویڈیو کے ذریعے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس ویڈیو کو آپ نے ضرور فارورڈ کرنا ہے، ضرور آگے پھیلانا ہے۔ یہ پیغام ہے، ایک میسیج ہے، پاکستان کا میسیج ہے، یہ جو ہم تک پہنچتا ہے، ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں، یہ میسیج ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار، پتہ نہیں کیا کیا نئی نئی ٹرمنالوجی، نئے آ گئے ہیں طریقے جنگ لڑنے کے بغیر ہتھیار استعمال کیے۔ تو جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہوا، مودی سرکار نے کیا اور مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم کیا، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ایک کمپین چلائی جا رہی تھی۔ میں آپ کو یہ بیک گراؤنڈ کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ DGISPR نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور میجر جنرل آصف غفور صاحب نے کی ہے، اور ایک بہت واضح میسیج دیا ہے۔ اور وہ میسیج کیوں دیا گیا اور اس پریس کانفرنس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، پھر آپ کو پریس کانفرنس کا بھی بتاؤں گا، تو اس لیے یہ ضرور سنیے۔ تو جو مودی سرکار نے کیا، خصوصی درجہ ختم کیا، تو وہ ہائیبریڈ وار، ایک 5th جنریشن وار، میڈیا، سوشل میڈیا پہ، اپنے پرائیویٹ چینلز پہ، یوٹیوب چینلز پہ، جو ذہنی طور پہ فرسٹریٹڈ لوگ ہیں، ذہنی طور پہ پسماندہ، اور ان کو ہم لبرل مافیا بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک کمپین چلائی ہوئی تھی۔ کمپین یہ چلا رہے تھے کہ جناب یہ سودا کر لیا ہے کشمیر پہ، اور اس کو جوڑ رہے تھے عمران خان اور جنرل باجوہ کے جو امریکہ کا وزٹ تھا اس سے، اور یہ چڑھا رہے تھے گفتگو کہ جناب پینٹاگون گئے ہیں آرمی چیف، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے، ان کے ساتھ DGISI بھی تھے، ان کے ساتھ DGISPR بھی تھے، تو یہ سارا معاملہ، یہ ساری سودے بازی وہاں پہ ہوئی۔ عمران خان نے ٹرمپ کے ساتھ جو کوریڈور میں واک کی، اس میں یہ ساری سودے بازی ہوئی، یہ وہ بیانیہ تھا۔ اور پھر مقبوضہ کشمیر کے جو کشمیری ہیں، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں اس ظلم سے، ان کو بھی یہ میسیج دیا جا رہا تھا انہی یوٹیوب چینلز کے ذریعے، پرائیویٹ چینلز کے ذریعے، کہ جناب بس آپ کا کوئی پرسانِ حال نہیں، اب آپ آرام کریں، جو ہو چکا ہے بس یہی آپ کا مقدر ہے، انڈیا کی غلامی آپ قبول کر لیں، اور اب آپ کسی قسم کا کوئی ریئیکشن ظاہر نہ کریں، یہ کہا جا رہا تھا۔ اور جو پرو انڈینز ہیں ممالک، وہ بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ جناب بس آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، صبر کریں، کشیدگی کو نہ بڑھائیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ تو جواب نہیں آ رہا تھا کوئی، کیونکہ فارن آفس جواب دے رہا تھا، جو حکومت کے ترجمان ہیں وہ جواب دے رہے تھے، لیکن اس بات پہ کوئی جواب دے۔ تو اس لیے یہ کنفیوژن کرنے کے لیے پھر مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں میں یہ باقاعدہ طور پہ کمپین چلائی جا رہی تھی کہ کرفیو لگا ہوا ہے، کرفیو کے بعد بھی آپ کو بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے تو آج DGISPR کی پریس کانفرنس کے 3 مخاطب تھے، یعنی 3 طبقوں کو وہ مخاطب کر رہے تھے۔ ایک تو وہ یہی جو میں نے بتایا کہ 5th جنریشن وار اور ہائیبریڈ وار، اور سوشل میڈیا پہ اپنے پرائیویٹ چینلز کے ذریعے جو یہ کمپین چلا رہے تھے، گندی کمپین، ان کو مخاطب ہو کے ڈائریکٹلی DGISPR نے کہا کہ وہ سب کچھ جھوٹ ہے، بکواس ہے، لغو ہے، اور پاکستان کا کشمیر کے بارے میں ایک موقف، سیاسی، سفارتی، قومی موقف وہ وزیر اعظم بیان کر چکے ہیں، اور آج ملٹری کی طرف سے، افواج پاکستان کی طرف سے یہ میسیج کیا گیا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، اور ہم کشمیر کے لیے آخری درجے تک، آخری حد تک لڑیں گے، جہاں تک جانا ہوا۔ اس لیے، اور انہوں نے کہا کہ 70 سال سے انڈیا جو کچھ کر رہا تھا، وہ اس نے یہ سمجھا کہ جناب ایک سٹیپ ہم آگے جاتے ہیں، دنیا قبول کر لے گی، پاکستان بھی قبول کر لے گا، لیکن نہ پاکستان نے پہلے کوئی چیز قبول کی، نہ اب قبول کرے گا، بلکہ اس کا شدید ترین رد عمل آیا،
اور ख़ास طور پر انہوں نے کہا کہ کل جو بھارتی ہائی کمیشن لندن پہ جو کل انڈے اور ٹماٹر پھینکیں گے اس کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تیاری بھرپور تیاری ہے، فل تیاری ہے، اور انڈیا کسی زوم میں مبتلا نہ رہے۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی میسیج دیا کہ افغانستان میں ایک پیس پروسیس ہو رہا ہے، پیس ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے، امن معاہدہ ہو رہا ہے، قریب ہے، اور جیسے ہی ہم وہاں سے فارغ ہوں گے اور بہت جلد ہوں گے تو ہمارا ویسٹرن بارڈر بھی سیکیور ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہماری تمام تر فوجی صلاحیتیں صرف اور صرف انڈیا کے لیے ہوں گی، انڈیا کو سبق سکھانے کے لیے ہوں گی، انڈیا کو جواب دینے کے لیے ہوں گی۔ اس لیے یوٹیوب چینلز پہ، پرائیویٹ چینلز پہ، سوشل میڈیا کے ذریعے جو لبرل مافیا، جو پیڈ مافیا جو یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور پھر اگلا میسج انہوں نے دیا کشمیریوں کو، جو کہ مقبوضہ کشمیر میں اس وقت قید ہیں۔ 1 کروڑ جو کشمیری ہیں وہ گھروں میں قید ہیں، 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، کرفیو لگایا ہوا ہے، 10 لاکھ آرمی بھارت نے اتاری ہوئی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اگر کشمیریوں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا ہوتا تو وہاں پہ کرفیو ختم ہو چکا ہوتا۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے بارے میں بھی کیٹاگوریکلی جواب دے دیا کہ جناب کشمیریوں کو بھی میسیج دیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے۔ اور اسٹریٹجی بالکل انہوں نے کہا کہ جنگ لڑنے کی اسٹریٹجی، اٹیک کرنے کی اسٹریٹجی، دفاع کی اسٹریٹجی یہ بند کمرے میں بنتی ہے۔ کب فیصلہ کرنا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، یہ انہوں نے کہا کہ لیڈرشپ کی یہی امتحان ہوتا ہے۔ تو انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی حوالہ دیا، ان کے ایک اسٹیٹمنٹ کا بھی حوالہ دیا کہ پاپولر ڈیسیشن نہیں لینا چاہیے، نہ لیں گے ایسا پاپولر ڈیسیشن جس سے ہماری کاز کو نقصان پہنچے، ہمارے مقصد کو نقصان پہنچے، ہمارا ہدف ہم سے دور ہو جائے، ہمارا مقصد ہم سے دور ہو جائے۔ بلکہ لیڈرشپ کا امتحان ہی اس وقت ہوتا ہے کہ صحیح ڈیسیشن صحیح وقت پہ لیا جائے اور پھر اس پہ ڈٹا جائے۔ لہٰذا ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ تیاریاں ہماری مکمل ہیں، ہر طرح کی تیاری ہے، ہر طرح کی، نان کنونشنل وار، کنونشنل وار اور بیانڈ دیٹ، ٹھیک ہے، تینوں طرح کی تیاریاں پاکستان نے کی ہوئی ہیں۔ اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت کلیئر کٹ کہا، کشمیریوں کو بھی میسیج دیا کہ ان کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر کی آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان، یہ سب کچھ اس پہ ہم عمل کریں گے۔ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے کشمیریوں کو، دنیا بھر میں جہاں جہاں کشمیری ہیں، آزاد کشمیر کے شہریوں کو بھی یہ میسیج دیا کہ افواج پاکستان اور پاکستان ان کے ساتھ تھا، ہے اور رہے گا، اور پاکستان کا کشمیر کے بارے میں جو موقف ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی سودے بازی نہیں ہوگی، نہ ہوگی، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ پھر انہوں نے پھر تیسرا ان کے جو مخاطب تھے وہ تھی انٹرنیشنل کمیونٹی۔ وہ مختلف آپ کو پتہ ہے نا آتے رہتے ہیں میسیجز، تو یہ بٹوین دا لائنز آ رہا تھا، صبر و تحمل کریں پاکستان، لڑائی کشیدگی میں کمی کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں، کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں، اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی تھیں۔ تو ان تمام تر کی آج نفی کی گئی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ کہا ہے خاص طور پہ کہ آپ، ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم آخری سپاہی تک لڑیں گے کشمیر پہ، ہم کشمیر پہ کمپرومائز نہیں کریں گے، کشمیر پہ کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور یہ جو لالچ وارچ دیے جا رہے ہیں نا پاکستان کو کہ ہم آپ کی اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے، ہم آپ کی معیشت کو سنبھالا دیں گے، ہم آپ کو یہ انسینٹیو دیں گے، ہم آپ کو یہ معاشی پیکج دیں گے، تو اس کا بھی جواب آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیا ہے کہ ہم جو ہمارے قومی مفادات ہیں، جو ہماری ریڈ لائن ہیں،
اس کے اندر نہ کسی کو آنے کی اجازت دیں گے اور نہ ہی وہ ریڈ لائن ہم عبور کریں گے، کیونکہ آج بھی 2 ملکوں کے وزرائے خارجہ پاکستان پہنچے ہیں اور دونوں اکٹھے آئے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو پریشر ادھر بڑھانا چاہیے انڈیا پہ، نریندر مودی پہ، تو وہ ادھر ہی بڑھانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے وزیر خارجہ، پاکستان کے آرمی چیف جس کو مل رہے ہیں وہ اپنا ایک پرنسپل سٹانس کشمیر پہ دے رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کشمیر کا معاملہ یہ ہے، اقوام متحدہ میں پینڈنگ ہے، اس کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ مودی نے جو کچھ کیا، انڈیا نے جو کچھ کیا، وہ تمام قوانین کو توڑ کے کیا، اس لیے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ تو آج DGISPR کا جو الفاظ تھے، ایک تو یہ تھے کہ آخری سپاہی تک اور آخری گولی تک ہم لڑیں گے کشمیر پہ، اپنے قومی مفادات کا تحفظ کریں گے، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ہر حد تک جائیں گے، کیونکہ ان سے 2 دفعہ 3 دفعہ سوال پوچھا گیا، وہ بڑا ٹرکی سوالات تھے جو کہ نہیں پوچھنے چاہیے تھے، ہمارے دوستوں نے پوچھے کیونکہ وہ بالکل ایسی چیز ہے، یعنی یہ سوال پوچھنا پریس کانفرنس میں کہ جناب آپ کے پاس ٹیکٹیکل ویپنز ہیں، یعنی کہ چھوٹے ایٹم بم ہیں، تو آپ ان کو کب استعمال کریں گے اور کیسے استعمال کریں گے؟ پھر یہ پوچھنا کہ جی ایٹم بم آپ کب استعمال کریں گے، انڈیا یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ یہ سوالات کیا پریس کانفرنس میں پوچھنے والے ہوتے ہیں؟ کیا ان تیاریوں کے بارے میں پریس کانفرنس میں جواب دیا جاتا ہے؟ اور یہ سوال کس کے لیے پوچھا گیا؟ اس کا جواب آتا تو وہ جواب کس کو کنوے ہونا تھا؟ یہ بڑی، کیونکہ ہماری صفوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ سوالات پوچھتے ہیں اور اس کا پھر جواب جب آتا ہے تو وہ جواب پھر کہیں اور استعمال ہوتا ہے پاکستان کے خلاف۔ اور دوسرا ہے کہ پاکستان نے جو تیاری کی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور کم بولنا چاہیے اور صحیح ٹائم پہ بولنا چاہیے۔ تو آج کی پریس کانفرنس DGISPR کی افواج پاکستان کی طرف سے تھی، وزیر اعظم کی طرف سے تھی، اور کھلا پیغام تھا سب کو۔